अच्छा जी, आज सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है कि जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, लेकिन फ़ाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा जा रहा है और उसको लीड कर रहा है जनूबी अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका ने इस पर लीड ली है और इस बात को बावर कराया है कि जो इंसानी हुकूक़ की पामाली और जिस तरह के नस्ल कुशी फ़लस्तीन में की जा रही है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की ख़िलाफ़ वर्जी है। मेरे ख़्याल में ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए कि पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को जमहूरी क़ुव्वतें तसव्वुर करती है, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता माशरा था, उनमें से एक आवाज़ भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए बुलंद नहीं हुई। ना इसमें कनाडा शामिल है, ना US शामिल है, ना UK शामिल है, ना ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक यकीनन इसमें एक साथ हुए हैं। जनूबी अफ्रीका ने इस पर लीड लिया है और जनूबी अफ्रीका का क्योंकि अपना एक माजी रहा है जिसमें उन्होंने नस्ल कुशी को, अपार्थाइड को बड़ा क्लोजली देखा है, इस तरह के वॉर क्राइम्स को उनकी एक तारीख़ रही है, एक हिस्ट्री रही है और वाकई जब उन्होंने नारा बुलंद किया कि नेवर अगेन, सो दे आर स्टिकिंग टू दैट प्रिंसिपल कि दुनिया में कहीं पे भी अगर हक़ और अदल की बात होगी तो साउथ अफ्रीका साथ खड़ा होगा। मुख्तलिफ ममालिक हैं, इसमें यकीनन हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान भी हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात की जाए इफ़ेक्टिवनेस पे, जिस तरह की लीड जनूबी अफ्रीका ले रहा है, शायद अरब ममालिक को लेनी चाहिए थी क्योंकि एक ही नस्ल है, एक ही ख़ानदान है, लेकिन इसके बावजूद और इसके साथ साथ चले दूसरे ममालिक तो अपने आप को तरक्की पजीर भी हैं, उनके वसाइल कम भी हैं, शायद उनका वो असर व रसूख अक़वाम आलम में नहीं है, लेकिन जो असर व रसूख अल्लाह ताला ने कई अरब ममालिक को दिया है, मिडल ईस्ट को दिया है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत में पड़े हुए हैं? आज ज़रा इस पे गुफ्तगू करते हैं। मैंने नोटिस किया कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसके ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है और शायद उनको ये मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिला जिसमें हम कहते हैं ना कि हर मुश्किल में आसानी है। तो मैंने देखा कि ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कई लोगों के लिए आया। कई लोग जो दिन रात पैसा कमाने के लिए या एक्सेलेंस के लिए या अपने काम में मगन थे, जब उन्होंने फ़लस्तीन से आने वाले ये इमेजेस देखे जहाँ नन्हे नन्हे बच्चों को भी इन्होंने स्पेयर नहीं किया है, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, यानी एक आप 12 साल 10 साल के बच्चे की ज़हनी कैफियत को नोटिस कीजिए जब वो अपने ही प्यारों के आज़ा, खून में लथपथ आज़ा ज़मीन से इकट्ठे कर रहा है। ये वो इमेजेस हैं जो ना वो भूल पाएगा, ना हमें हमारा ज़मीर गवारा करेगा कि हम भूलें। So it was a lot of time and people reflected, and I noticed that this gentleman also has been using his influence on social media इसके ऊपर बात करने के लिए और इसके हवाले से ही दोबारा दीन की तरफ रुजू करने के लिए, यानी कुरानिक बहुत सारे जो हमारे अहादीस हैं, कुरानी आयात हैं, हर इंसान खोज में है इस वक्त, रिफ्लेक्ट जब कर रहा है तो एक आसरा ढूंढ रहा है कि अल्लाह ताला किस तरह हमें इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। ये क्या वो चीज़ें हैं जो पहले ही जिसकी पेशन गोई कर दी गई है कि ये होनी है, तो हमें सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, ये हमारे ईमान का इम्तिहान है कि क्या हम यकजा होकर जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे या खामोश तमाशाई बने रहेंगे। इस तरह के सवालात अगर आपके जहन में भी हैं तो आज का लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर मस्कतिया साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, मुझे बताइए कि हर शख्स इस वक्त बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, यानी पिछले 70-80 दिनों से जो ये मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एंड रिपोर्टेड जेनोसाइड वॉर क्राइम ऑफ आवर टाइम्स। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे जिनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, बल्कि जो लीडर्स हैं वो ऐसा लगता है कि गफलत में मुब्तला हैं। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इन रियलिटीज़ को आप? आपका क्या तस्सुर है इनके बारे में? ये आपने बहुत पर्टिनेंट और बहुत एक अहम सवाल उठाया है और मैं समझता हूँ ये जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद ही, उसका जो रूट कॉज है वो है हीडलेसनेस या गफलत। गफलत का जो आपने पहलू उठाया है वो पहले एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखा जाता है और जब वो इंडिविजुअली इतना इनग्रेंड हो जाता है इंसान के अंदर तो वो फिर उसकी फैमिली में बढ़ता है, फिर उसकी कम्युनिटी में बढ़ता है और फिर उसकी नेशन में बढ़ता है। तो जैसे हमें भी बताया जाता है कि जैसे दोस्त हैं वैसे ही आप पाओगे, तो उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ आप रहें जो आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकें। सही। तो गफलत का जो पहलू है वो इतना प्रोमिनेंट भी इसलिए हो गया कि जितना सोशल मीडिया और जितने एल्गोरिदम्स भी अगर आ गए, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे अभी बात भी कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे वही इमेजेस और वही चीज़ें देखने को मिलेंगी
جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں. تو لیکن عامر مجھے بتائیے گا کہ غفلت سے آپ کی کیا مراد ہے، یا آپ غفلت کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے شب و روز ہیں، یعنی اس وقت میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ اگر تو وہ اس الگوریدم کو فیڈ کرتے ہیں، ایک تصویر دیکھتے ہیں، دوسری رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کا غم، اس کی تکلیف، اس کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ پھر ہم اپنی زندگی میں فعال نہیں رہ پا رہے ہیں، ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہے، ہم اپنی ذمہ داریاں، اگر ہمارے گھروں میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہر چیز بے معنی ہے. تو کس چیز کو آپ غفلت کہیں گے؟ دیکھیں یہ کچھ کانسیپٹس ملے جڑے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی آپ دکھ دیکھتے ہو یا کوئی جینوسائڈ دیکھتے ہو یا کوئی جبر دیکھتے ہو، سیدھا آپ کا ریاکشن ایکسٹرنل ہوتا ہے. صحیح. اگر خدا نہ خواستہ اگر میں نے آپ سے کوئی برا بھلا کر دیا، آپ فوراً مجھ پہ لیش آؤٹ کر سکتی ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دیٹ. یہ ایک نیچرل ہیومن ایک ریاکشن ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان یہ کرتا کیوں ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ جو خوف اور جو فیئرز آپ کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان کو ایک چھوٹی سی عمر میں اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے اور وہ بار بار وہی چیز آتی، تو وہ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. تو ہم نے سیکھا بھی نہیں اور نہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ کے جو فیئرز جس سے آپ بچپن سے لے کے چلتے ہو، ان کو قابو کس طرح کرنا پڑتا ہے. جب وہ فیئرز ایڈریس نہیں کیے جاتے ہیں تو آپ ہر چیز ایکسٹرنلائز کریں گے. غلط کام ہو رہا ہے آپ فوراً آ جائیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے جو ظلم اپنے نفس پہ، اپنے آپ پر جو کیا، اگر میں غیبت کر رہا ہوں، اگر میں چغلی کر رہا ہوں، اگر میں حسد کر رہا ہوں، تو اس کو میں ایڈریس نہیں کروں گا. لیکن کوئی غلط کام ہو رہا فوراً میں کھڑا ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے آپ کھڑے ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ایڈریس پہلے اپنے آپ کے اندر کے نفس کو. In other words, it's a wake-up call. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا فلسطینیوں کا امتحان ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ہمارے لیے بھی ہے؟ بالکل، بیکاز اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایسے مواقع ضرور لے کے آتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ عرصے پہلے جب کووڈ-19 ہوا تھا، وی ہیڈ نو چوائس. لیکن آپ دیکھیں اس میں لرننگ کیا تھی. لرننگ یوزلی آتی ہے ایونٹ کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بھی آپ کو ریسٹورینٹ ایسی نہیں ملی جو فل نہیں تھی، سارے ویکیشن سپاٹس فل تھے، ہمیں سب کچھ کرنا تھا. لیکن ہم نے سیکھا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں ایک چھوڑتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. صحیح. ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہماری فیملی ویلیوز چینج ہوئے، ہمارے ریلیشن شپس چینج ہوئے. ہم نے کیا کچھ ایسا کیا جو ہم پہلے نہیں کر پاتے تھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے عامر کہ کئی چیزیں ہم نے سیکھی لیکن ہم نے بہت جلدی بھلا بھی دیں. اچھا، یہی چیز ہم فلسطین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی بربریت کا واقعہ ہوا تھا. ہم سب سراپا احتجاج تھے کہ نمازیوں کے امیجز آ رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. آج بھی اکتوبر 7 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی پروٹیسٹ ہو رہی تھیں، کئی چیزوں کا بوائیکاٹ ہو رہا تھا، لوگ بڑی ریگولرلی اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے تھے. لیکن آج کئی لوگوں کا ایکٹیویزم بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مدھم پڑتا جا رہا ہے. میں آپ کو جو اپنے غفلت اور ہیڈلیسنس کی جو آپ نے بات کی فلسطینیوں کے حوالے سے، ایک کوٹیشن ہے، میرے الفاظ نہیں، قرآن شریف کے، آیت 75 سورہ نساء، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت سٹرن اور ایک ڈائریکٹ میسج ہیومینٹی کو دے رہے ہیں. اور میں آپ کو کوٹ کروں گا، اینڈ واٹ ریزن ڈو یو ہیو ناٹ ٹو فائٹ ان دا کاز آف اللہ، ٹو ریسکیو دا ہیلپ لیس اوپریسڈ اولڈ مین، ویمن اینڈ چلڈرن. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ الفاظ ہمیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ جنگ میدان میں، کیونکہ جو جنگیں وہ کہتے ہیں نا، جو سب سے جہاد اکبر ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیے، آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عامر، کیا آپ کے بھی دل کو یہ تکلیف نہیں دیتی کہ آج مسلم امہ کی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا بہت اثر و رسوخ ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری کچھ اقتصادی اور سفارتی مجبوریاں ہوتی ہیں. کل لوگوں نے اس پہ بھی بڑا شدید احتجاج کیا کہ ہماری جو مقدس مقامات ہیں، جیسے مکہ اور مدینہ کی اگر بات کی جائے، وہاں کا ایک گراؤنڈ رول ہے کہ وہاں پہ نان مسلمز کا داخلہ ممنوع ہے. اب ایک انکلوسیونیس کے حوالے سے سفارتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک بھارتی منسٹر تشریف لے کے آئیں. انہوں نے وہاں کے لوکل کلچر اور نوانسز کو نہیں ایک طرح سے گردانا. ٹھیک ہے، وہ اپنے روایتی ڈریس میں موجود تھیں، لیکن ہمارے لیے مقدس ترین مقامات ہیں.
ہر ہیڈ واز ناٹ کورڈ، انہوں نے ہیڈ اسکارف نہیں لیا ہوا تھا، پھر وہ ساڑی میں ملبوس تھیں، اور پھر اس بات کو نام دیا گیا کہ جی چلیں وہ وہاں پہ انتظامات دیکھنے آئیں کیونکہ بھارت سے بھی بہت سارے لوگوں نے حج کرنے کے لیے اور زیارتوں کے لیے آنا ہے. کیسے ریاکٹ کرے ایز اے مسلم ہم ان چیزوں پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں آپ اس کو تو بہت ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے گئی ہیں، بٹ آئی تھنک سب سے بڑا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اگین رادر دین ایکسٹرنلائزنگ، اگر ہم انٹرنلی اگر سیکیور ہوں، انٹرنلی اگر اتفاق ہو ہم میں کہ ہم ایک ہی امہ ہیں، انٹرنلی اگر ہم نے ایک ریزالو کر دیا ہے کہ ہماری امہ ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس پہ ہمیں زندگی چلانی ہے، تو اس مقام تک آتی نہیں جو آپ ابھی ذکر کر رہی ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، واپس آئیں گے. یہ بات میرے خیال میں مسلم امہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے. دیکھیں اس طرح آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. جب قرآن حکیم کی خدا نخواستہ یہ لوگ گستاخی اس کے حوالے سے کرتے ہیں، ناموس رسالت پہ گستاخی کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے. پہلے OIC نے بھارت کے صرف اس حوالے سے اٹس اے نان مسلم کنٹری، اور آپ نے یہ کہا کہ جی کیونکہ وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، the late سشما سوراج was invited to the OIC convention. لیکن آج جب اتنی مشکل کا دور ہے، ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اسمرتی ایرانی جو کہ مائنورٹی اینڈ ویمن اینڈ ویلفیئر منسٹر ہیں بھارت کی، وہ پہنچی مدینہ شریف اور لوکل کسٹمز کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں کہ your head was not covered. ٹھیک ہے آپ نے ساڑی پہنی، اور ایسا نہیں ہے کہ اوڑھنی لینا یا سر کو ڈھکنا بھارتی کلچر کا حصہ نہیں ہے. there has to be respect to that, and اگر اس کے اوپر ایک ریاکشن آ رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ایک ریاکشن ہے.